جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ کسان بھائیو؟ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز نے دیے تھے کسانوں کو کسان کارڈ، یہ والا جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کسان کارڈ دیکھ رہے ہیں، اس کی فیز 2 سٹارٹ ہوئی ہے، لوگوں کو پیسے ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ سوال تھے۔ ایک تو کچھ ایشوز آ رہے تھے لوگوں کو وڈرا کروانے میں، کچھ کے پاسورڈ نہیں کام کر رہے تھے، اور کوئی ایسے لوگ تھے جن کا ایرر آ رہا تھا KYC انویلڈ، اور کسی کو پن یاد نہیں تھا۔ کسی کا کویشچن تھا کہ اے ٹی ایم سے وڈرا کر سکتے ہیں، کتنے کر سکتے ہیں، بینک آف پنجاب سے کر سکتے ہیں یا دوسری اے ٹی ایم سے بھی کر سکتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں، اور مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے وڈرا کروا سکتے ہیں آپ؟ 30% آپ وڈرا کر سکتے ہیں، اے ٹی ایم سے آپ نکلوا سکتے ہیں، اور 20% جو ہے وہ آپ کسی بھی پی ایس او کے پیٹرول پمپ پہ جائیں، وہاں پہ اگر ان کے پاس ڈیوائس اویلیبل ہے کسانوں والی تو آپ 20% کا ڈیزل لے سکتے ہیں۔ باقی 50% جو بچ گیا اس کی آپ کھاد بیج جو ڈیلرز ہیں گورنمنٹ کے رجسٹرڈ ڈیلر، آپ وہ ان کی جا کے شاپ پہ اب وہ کھاد لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 60,000 آئے ہیں تو 60,000 کا 30% بنا 18,000۔ 18,000 روپیہ آپ بینک سے نکلوا سکتے ہیں، اور اس کا جو 20% ہے وہ آپ ڈیزل کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں، باقی جو بچے گا وہ آپ کھاد بیج لے سکتے ہیں۔ اگلا سوال تھا کیا ہم بینک آف پنجاب کے علاوہ دوسری اے ٹی ایم یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں۔ آگے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں گیا ہوں دوسرے بینک کی اے ٹی ایم سے، وہاں سے میں پیسے نکلوائے ہیں۔ بس ایک بات کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اگر بینک آف پنجاب کی اے ٹی ایم سے نکلوائیں گے تو لیمٹ ہے 20,000۔ 20,000 سے اوپر آپ ٹرانزیکشن نہیں لگا سکتے۔ 5 10 15 20 میکسیمم 20 سے اوپر آپ نے نہیں جانا، ورنہ وہ ایرر دے گا اور آپ کا کارڈ باہر نکال دے گا۔ آپ نے اگر سپوز 50,000 نکلوانا ہے، آپ 20,000 نکلوائیں، پھر 20 نکلوائیں، اور پھر 10 نکلوا لیں۔ اسی طرح بینک آف پنجاب کی بجائے کسی اور اے ٹی ایم میں آپ جاتے ہیں، اب وہاں سے 10,000 سے اوپر نہیں نکلوا سکتے۔ آپ کے 50,000 ہے تو آپ 10,000 کی 5 ٹرانزیکشن کریں، آگے 50,000 نکل آئے گا۔ دوسرے بینک سے بھی، کیونکہ یہ ہمارا کریڈٹ کارڈ ہے اس لیے آپ کی کوئی فیس نہیں لگے گی، آپ دوسرے بینک سے بھی فری آف کاسٹ نکلوا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لائنز لگی ہوئی ہیں، کسان بیچارے رات 10 11 بجے تک بینک آف پنجاب کی اے ٹی ایم کے آگے کھڑے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کسی بھی اے ٹی ایم میں جائیں اور وہاں سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ جی، جن کا 30% 50,000 سے زیادہ بن رہا ہے، 60,000 70,000 80,000 یا 1 لاکھ بن رہا ہے، اب وہ ایک دن میں صرف 50,000 ہی نکلوائیں، کیونکہ 50,000 سے اوپر آپ نکلوائیں گے تو آپ کو 800 ٹیکس لگے گا۔ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے آپ ٹرائی کریں کہ اگلے دن نکلوا لیں۔ اگر لاکھ سے اوپر ہے تو ٹرائی کریں تیسرے دن نکلوا لیں، اور کوئی بھی بینک کی مشین یوز کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کچھ دوستوں کا سوال تھا کہ پنجاب بینک کے علاوہ باقی کسی بینک کی اے ٹی ایم سے پیسے فیز 2 کسان کارڈ اور گندم سپورٹ کے نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے ہیں؟ تو جی بالکل نکل رہے ہیں، میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے اپنا کارڈ انٹر کیا، لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ لیمٹ 10,000 ہے، ایک ٹرانزیکشن 10,000 سے اوپر آپ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے پن دیا، پن دینے کے بعد یہاں پہ میں اماؤنٹ انٹر کروں گا 10,000، اس کے بعد یس کروں گا۔ یس کرنے کے بعد جو اکاؤنٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، رسید مجھے چاہیے، جی مجھے نہیں چاہیے، تو یہ میری ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ جی یہ میرا کارڈ باہر آ گیا، اور یہ میرا 10,000 روپیہ باہر آ گیا ہے۔ اب جن لوگوں کے پاسورڈ ان کو بھول گئے ہیں یا پاسورڈ نہیں لگ گیا ہے، اس کے لیے آپ بینک آف پنجاب کی ہیلپ لائن پہ جائیں۔ میں ڈسکرپشن بھی بینک آف پنجاب کا ہیلپ لائن نمبر دے دوں گا، اور ویڈیو کے اینڈ پہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے جانا ہے، کال کرنی ہے، وہ نمبر کبھی بن جائے گا کبھی بیزی جائے گا، لیکن آپ نے بار بار ٹرائی کرتے رہنا ہے۔ جب کال پک ہوگی، کال پک ہونے کے بعد ویٹ کریں، ویٹ کرنے کے بعد کسٹمر کا کیئر کا جو نمائندہ ہے وہ آپ سے بات کرے گا۔ آپ اسے بتائیں کہ میں پاسورڈ بھول گیا ہوں یا میرا پاسورڈ لگ نہیں رہا، وہ آپ سے کی ویریفیکیشن کرے گا۔ ویریفیکیشن کے لیے 2 3 چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں۔ ایک ہے شناختی کارڈ نمبر، آپ کو
اپنے سامنے رکھنا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ نے وہ بتانی ہے، تاریخ پیدائش۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا پیدائش کا ضلع اور گاؤں یا شہر کون سا ہے۔ آپ نے جو اپنا پیدائشی پتہ ہے وہ سارا بتانا ہے۔ وہ بتانے کے بعد آپ سے جو آپ کا کارڈ ہے، اس کو کریڈٹ کارڈ بھی بولتے ہیں اور کسان کارڈ بھی بولتے ہیں۔ کسان کارڈ کے آخری جو 4 ہندسے ہیں وہ آپ سے پوچھے گا، تو وہ آپ نے جو کارڈ ہے یہ والا آپ نے وہ بھی اپنے پاس رکھنا ہے، 4 ہندسے بتانے ہیں۔ 4 ہندسے بتانے کے بعد وہ کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے۔ ویریفیکیشن ہونے کے بعد کال میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، تو آپ کوئی سے 4 ڈیجٹ پریس کریں، آپ کا وہ کارڈ کا پن بن جائے گا، اے ٹی ایم کا پاسورڈ بن جائے گا۔ تو آپ اس طرح بنوا سکتے ہیں جی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کارڈ انسرٹ کرتے ہیں اے ٹی ایم کے اندر، اس کا ایرر آتا ہے KYC انویلڈ۔ تو وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کارڈ یا تو استعمال نہیں کیا پہلی فیز میں، دوسری فیز میں ہے، وہ بھی ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ ہیلپ لائن پہ کال کر کے بتائیں کہ ہم اس فیز میں اپنا کارڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرضہ لیا ہوا ہے اور ان کی زمین پلج ہو گئی ہے، قرضہ واپس نہیں کیا، ان کو بھی KYC کا ایرر آئے گا۔ تو اس لیے آپ یہ ان 2-3 جو مسائل آپ کو آ رہے ہیں، آپ ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنا کارڈ ری ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا سوال تھا جو گندم سپورٹ پروگرام کے تحت ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، کیا ان کا بھی 30% نکلے گا یا وہ سارے کے سارے نکال سکتے ہیں؟ تو جی بالکل، آپ سارے کے سارے، اگر آپ کا 20,000 آیا ہے آپ 20,000 ہی نکلوا سکتے ہیں، وہ آپ کو دوبارہ پے بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس کے اوپر کوئی فیس نہیں لگے گی، اور سارے کا سارا نکلوا سکتے ہیں۔ فرض یہ ہے آپ کی جو زمین ہے 2 ایکڑ ہے، آپ کو کسان کارڈ کے ذریعے 60,000 آیا ہے اور ساتھ میں گندم کا جو ہے 10,000 آیا ہے۔ 10,000 کا آپ کو نکل آئے گا اے ٹی ایم سے، باقی جو 60,000 ہے اس کا 30% بنا 18,000۔ 18,000 بھی آپ کا اے ٹی ایم سے نکل آئے گا۔ 18 10 28 28,000 آپ کا اے ٹی ایم سے نکل آئے گا، باقی آپ کھاد بیج ڈیزل جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں جی۔ اور کچھ لوگوں کا سوال تھا ہمارا کسان کارڈ تو بنا نہیں ہوا لیکن ہم گندم لگائی ہے، ہم وہ جو پیسے ہیں گندم سپورٹ کے وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ میری ویڈیو جا کے دیکھیں، گندم سپورٹ کے لیے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے وہ میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ لنک پہ جائیں، آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد وہاں اپنا بینک اکاؤنٹ دیں گے، تو وہ جی گندم سپورٹ کے جو پیسے ہیں یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اگر کسان کارڈ نہیں بنا ہوا۔ اور جن لوگوں نے کسان کارڈ نہیں ابھی تک بنوایا وہ میری جا کے ویڈیو دیکھیں، فیز 2 میں کسان کارڈ آپ نے کیسے بنوانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسان کارڈ کے لیے۔ دوستو کسان کارڈ کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، 3 لاکھ تک آپ کو بلا سود 6 سے 8 منتھ تک قرض مل رہا ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے فائدے ہیں، جیسے اب گندم سپورٹ پروگرام انہوں نے لانچ کیا ہے تو صرف ان کو ملا ہے جنہوں نے کسان کارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا یا جن کو کسان کارڈ مل گیا ہے۔ اس طرح کے گورنمنٹ کی کوئی اور سکیم بھی آتی ہے، کوئی اوزار آتے ہیں، کوئی ٹریکٹر کی سبسڈی آتی ہے، سولرائزیشن کی آتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسان کارڈ بنوائیں۔ تو کسان کارڈ بنوانے کے لیے آپ جو میری ویڈیو ہے کسان کارڈ فیز 2 میں کیسے اپلائی کرنا ہے، اب وہ ویڈیو دیکھیں جا کے۔ تو میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید ویڈیو جو میں آپ کے لیے بناتا ہوں، آپ کے لیے، آپ کسان بھائیوں کے لیے بناتا ہوں، آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔